السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل NS انفارمیٹیو۔ تاریخ کے اوراق پر جو نام سنہری الفاظ سے رقم ہیں، ان میں سے ایک نام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا بھی ہے، جو کہ تاریخ کے سنہری باب میں شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا، جو بڑے نیک انسان تھے۔ آپ کی والدہ بھی ایک مذہبی خاتون تھیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر کے خاندان سے تھا، جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے سیالکوٹ آباد ہو گئے تھے۔ آپ کی ابتدائی تربیت ایک دینی مدرسے سے ہوئی، جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور مشفق استاد ملے۔ انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر میرٹ کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں آپ نے FA کا امتحان پاس کیا اور BA آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ MA کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1905 میں انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کر کے آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے استاد محترم پروفیسر آرنلڈ سے بے پناہ محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران میں آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے شعر کہنا جاری رکھا۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: آج اقبال اپنے عظیم دوست مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ابتدا ہی سے بہت سی انفرادی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ مدرسے سے دیر سے پہنچنے پر استاد صاحب نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا: اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ شاگرد کی اس حاضر جوابی پر استاد نے نہ صرف دیر سے آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا۔ آپ کو شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا۔ آپ کی نظمیں سیاسی جلسوں اور ادبی مجلسوں میں بڑے شوق اور جذبے سے پڑھی جاتی تھیں۔ اس کی ابتدائی شاعری فطرت سے پیار اور اپنے ملک سے پیار کو ظاہر کرتی ہے۔ کشمیر جیسی ابتدائی نظموں میں انہوں نے پرندوں، پہاڑوں، ندی اور قدرت کے خوبصورت مناظر کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر ان کی شاعری زیادہ سے زیادہ پختہ ہوتی چلی گئی۔
اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ انہوں نے ایک شاعر کی حیثیت سے اچھی شہرت حاصل کی۔ وہ اپنی 2 نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابیں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم ہیں۔ اقبال گہری مذہبی سوچ کے حامل تھے۔ ان کی مذہبی سوچ اور فکر اسلام کے حوالے سے اس چھوٹی سی نظم سے احاطہ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال اسلام کے کتنے پیروکار تھے۔ منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، جس میں بچے کی دعا، ایک پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد مشہور نظمیں ہیں۔ ہم اقبال کی شخصیت کو مختلف زاویوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہیں ایک عظیم مرتبت شاعر گردانتے ہیں، انہیں غزل کا امام بھی کہتے ہیں۔ ہم انہیں مصور پاکستان، مفکر اسلام کے القابات سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم انہیں عقیدت سے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ ہم انہیں دانشور اور فلاسفر بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں جزوی اعتبار سے درست ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا اور طے کرنا ہے اقبال کی عظمت کا حقیقی راز کیا ہے، اقبال واقعتاً کیسے اور کیوں کر ہیں۔ جب اس سوال کا جواب مختلف تصانیف اور تحریر کو پڑھ کر تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اقبال کی عظمت صرف اس امر پر پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف اسلام کو بنایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے قریب لاہور میں واقع ہے۔ اپنے حقیر نالج کے پیش نظر میں نے اقبال کی حیات کے وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کی ذات کا درست ادراک کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں اور خود کو گرو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا نگہدار۔